یہ بڑا ایک علمی فکری پروگرام ہے جس کی بڑی ضرورت ہے خانقاہوں پر۔ میں اکثر خانقاہوں پہ جا کر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اکثر ان لوگوں کے اوپر سے گزرتی ہے جن کے لیے میں کہتا ہوں، وہ یہ کہ گلائے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، جو میں بت کا دے میں بیاں کروں تو صنم پکارے ہری۔ الحمدللہ اس آستانے پر یہ فروغ دیا انہوں نے اس شعبے کو، اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور اس کا انتظار بھی رہتا ہے دنوا دنوا میں جنوں، تو یہ کیفیت رہتی ہے۔ بڑی پرمغز گفتگویں ہو چکی ہیں، میں تو صرف حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، بلکہ اس آستانے پر اتنا کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو صاحب پوچھے بس اتنی سی بات ہے۔ آیے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں۔ اگلا خطاب ان لوگوں سے ہے جن کے ایمان مومن ہونے میں کوئی شک نہیں، جنہیں اللہ نے خود ایمان والا فرما دیا۔ اس کے بعد دو چیزیں اور فرمائی کہ تم مومن تو ہو، ایماندار تو ہو، لیکن دو چیزیں اور ضروری ہیں، ایک تو اتقوا اللہ اور دوسری ہے وکونوا مع الصادقین۔ اتقوا اللہ کا معنی جو ہم نے علماء سے پڑھا وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہی معنی پڑھایا جاتا ہے، لیکن صوفیہ کے ہاں اس کا معنی کچھ اور ہے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ معنی جو ہوتے ہیں ان میں کچھ فرق ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا زاویہ نظر الگ ہوتا ہے۔ علماء بھی ترجمہ کرتے ہیں، صوفیہ بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ علم کا انکار نہ اس طرف ہو سکتا ہے نہ اس طرف ہو سکتا ہے، علم دونوں طرف ہے، لیکن اس علم کا فرق ضرور ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک آدمی نے پڑھ لیا کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، اس نے کبھی چکھی نہیں، صرف پڑھ لیا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس نے چکھی ہے، تو کچھ لوگ پڑھ کر بتاتے ہیں، کچھ لوگ چکھ کر بتاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس علم الاوراق ہے اور کچھ لوگوں کے پاس علم الاذواق ہے۔ تو عام علماء جو ہیں ان کے پاس علم الاوراق ہے، ورقے میں جو لکھا ہوا ہے، اور صوفیہ کے پاس علم الاذواق ہے، وہ ذائقے چکھ کے پھر بتاتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اب صوفیہ کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بات سن کے اللہ سے ڈرو ڈرو ڈرو، ایک ڈراؤنا سا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ بس اللہ کا نام آئے تو ڈر جاؤ۔ یہ نہیں بتایا جاتا وہ محبت کتنی کرتا ہے۔ 70 مائیں اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر اتقوا اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کنا اذا اشتد الحرب، جب جنگ زوروں پر ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے؟ اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کو اپنے درمیان اور دشمن کے درمیان لے آتے۔ اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جب تم پر نفس حملہ کرے، جب تم پر کوئی دشمن حملہ کرے، جب تم پر کوئی شیطان حملہ کرے، اللہ کی ذات کو درمیان میں لے آؤ، تم پہ کوئی کسی چیز کا اثر نہیں ہے۔ اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے صوفیہ کا۔ اتقوا اللہ، اور ایک تو خدا کی ذات کو درمیان میں لاؤ، اور اس ذات کو درمیان میں لانے کے بغیر عبادت ہی نہیں ہوتی۔
حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم فرماتے ہیں لم اعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھ نہ رہا ہوں۔ عبادت کی معیار، عبادت کی معراج یہ ہے تو اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کی جائے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، رب کی عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ آگے فرمایا ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میں ارشد نقشبندی صاحب سے معذرت کے ساتھ اس کا ترجمہ عرض کروں گا کہ اسی میں دیکھنے کا نسخہ موجود ہے صوفیاء کے اندر، اور وہ یہ کہ علم تکن تراہ ہو، اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو، اس کا معنی حال والا بھی ہو سکتا ہے، استقبال والا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا پاس دینا پڑے گا صرف۔ وہ کیا ہے؟ علم تکن، اگر تو نہ ہو تو تراہ ہو، اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے دیکھنے میں تیرا اپنا وجود حجاب بنا ہوا ہے، جب تو اپنے آپ کو اٹھا لے گا درمیان سے پھر وہ تو اس کو دیکھ لے گا۔ یہ جو لوگ نہیں دیکھ سکتے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اپنی ذات کو انہوں نے حجاب بنایا ہوا ہے۔ جب اپنی ذات کو اٹھا لو گے، پردہ ہستی موہوم، بیدم صاحب فرماتے ہیں پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرنا۔ تو حضرات دوسری بات جو اللہ نے فرمائی، ایک تو اتقوا اللہ، اور دوسری بات یہ فرمائی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب سچا ہر آدمی کہتا ہے میں سچا ہوں۔ سچ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سچ یہ ہے مخلوق کے ساتھ سچ بولنا، ایک ہے خالق کے ساتھ سچ بولنا۔ مخلوق کے ساتھ سچ بولنا آسان ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی ہے، سچ ہے۔ اور اگر نماز ہم نے اس لیے پڑھی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو یہ مخلوق کے ساتھ تو سچ ہے، خالق کے ساتھ جھوٹ ہے۔ وہ نماز کون سی ہوتی ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہو، اپنے لیے مخلوق کے لیے بھی نہ ہو، اپنی ذات کے لیے بھی نہ ہو، وہ صرف اس کی محبت میں جو پڑھی جائے وہی نماز ہے، وہی قربانی ہے، وہی زندگی ہے، وہی موت ہے۔ اسی لیے یہ صوفیاء کرام جن کے آستانے پر ہم آئے ہوئے ہیں، ان کا مقام اسی لیے بلند ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اپنے تمام اختیارات ختم کر دیے۔ آپ دیکھیں مولانا روم نے ایک خوبصورت مثال دی، وہ فرماتے ہیں یہ بنسری جو بجتی ہے ذرا اس سے پوچھو اس میں درد سوز اتنا کہاں سے آ گیا ہے، تو اپنا وہ حال بیان کرتی ہے بنسری۔ وہ کہتی ہے میں جنگل کا ایک کانا تھا، وہ کہتی ہے میں جنگل کا ایک کانا تھا، وہاں ایک پودے میں تھا، اس میں میرے رشتہ دار، دوست، احباب، عزیز و اقارب میں سدیدی صاحب کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں۔ یارب تے چشمہ ایست محبت کے من ازاں، یک جرعہ آپ خردم و دریا گیستم۔ فرماتے ہیں وہ کانا کہتا ہے، وہ بنسری کہتی ہے میں ایک کانا تھا اور پودے میں تھا جس میں میرے دوست، احباب، سہیلیاں، رشتہ دار سب اس میں موجود تھے۔ پھر میں نے کیا کیا؟ وہ اپنے سلوک کے راستے کی بات کرتی ہے۔ پھر میں نے کیا کیا؟ ایک کی خاطر میں نے سب کو چھوڑ دیا اور میں ایک کا ہو گیا اور اپنے تمام اختیارات اس کو دے دیے۔ اس نے مجھے اوپر سے کاٹا، نیچے سے کاٹا، میں نے اف نہیں کی، میں نے سی نہیں کی۔ کیوں؟ تیر پہ تیر کھا کے جی، یار سے لو لگا کے جی،
اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے جب میرا سائز درست کیا، پھر میرے اندر کچا مادہ تھا، اس نے ایک ورمے کے ساتھ میرا اندر کا کچا مادہ نکال دیا اور پھر اندر سے صاف کر دیا اس کاریگر نے۔ میں نے اپنے آپ کو جس کے حوالے کیا، جب وہ اندر سے صاف کر دیا تو اس کے بعد اس نے مجھ میں سوراخ نکالے اور بڑے سر میں نکالے۔ اس کے بعد جب اندر سے چمکا دیا، سوراخ سر میں نکال دیے، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ بنسری کہتی ہے میرے دو منہ بن گئے، ایک منہ جس سے آواز نکل رہی تھی، ایک منہ جس میں آواز ڈالی جا رہی تھی۔ جس سے آواز نکل رہی تھی اسے تو سب لوگ دیکھ رہے تھے، اور جس میں آواز ڈالی جا رہی تھی وہ اس نے اپنے منہ میں ڈالا ہوا تھا، اس کو وہ چھپا ہوا تھا اس کے منہ میں، بولتا وہی تھا اور نام میرا ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں یہ اپنے آپ کو جب اپنے شیخ کے حوالے کرتے ہیں تو پھر تمام اختیارات اس کو دے دیتے ہیں، پھر وہ اس کی تراش خراش اس کی تہذیب کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو اندر سے صاف کر دیتے ہیں، پھر اس کے جو سوراخ ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارے سر میں کر دیتے ہیں۔ اور یہ سر ہے کیا؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو سارا عشق میں ڈھال دیتے ہیں، تو پھر اس کے دو منہ بن جاتے ہیں۔ عارف روم کہتے ہیں دو دہاں دارین گویا ہم چنے، جس طرح بنسری کے دو منہ ہوتے ہیں اللہ والے کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، یک دہاں پنہاس در لب ہائے وے، ان کا ایک منہ اس کی ذات کے منہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، بولتا وہی ہے، نام اس کا ہوتا ہے، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ۔ اب ایک بات اور اجازت چاہتا ہوں، اہل تصوف کا ایک قول میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ ایک علمی ادارہ بھی ہے، روحانیت تصرف کا بھی ادارہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں حضرت حاتم اسم کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں میں نے 4 علم حاصل کر لیے ہیں، اس کے بعد مجھے کسی اور علم کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ بات پلے باندھنے والی ہے، 4 علم میں نے حاصل کر لیے ہیں، اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں پڑی۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو مجھے یہ علم ہو گیا، یہ علم حاصل ہو گیا کہ میرا رزق مقسوم ہے، میرا رزق لکھا ہوا ہے، اس سے نہ بڑھ کر ملے گا نہ کم ملے گا، تو پھر میں رزق کی خاطر کیوں بھاگوں، خامخواہ کوشش کیوں کروں؟ میرے مقدر میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ ایک بات، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ مجھ پر میرا فرض ہے جو میں نے خود ادا کرنا ہے، عبادت کا فرض ہے مجھ پر جو میں نے خود ادا کرنا ہے، میری جگہ پہ کسی اور نے نہیں ادا کرنا۔ 2، تیسری چیز یہ کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب یہ علم ہو جائے کہ میرا مالک ہر وقت دیکھ رہا ہے، انسان غلطی نہیں کرتا۔ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز یہ کہ ایک موت ہے جو مجھے ڈھونڈ رہی ہے، وہ مجھے پا کر رہے گی۔ اگر یہ 4 علم انسان کو حاصل ہو جائیں تو بہت بڑا عالم ہے۔ ویسے علم اکثر لوگ اپنے آپ کو بڑا صاحب علم سمجھتے ہیں، وہ ہوتے نہیں۔ مثلا کہتے ہیں اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے علم ہے اور وہ نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے، اور ایک اور ہے جو کہتا ہے میں نہیں جانتا اور وہ جانتا بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، وہ عالم ہے۔ اسے اتنا تو علم ہے نا کہ میں نہیں جانتا، یہ بھی ایک علم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے علم تو حاصل کر لیا، عشق سے فارغ ہو گئے۔ علامہ نے کہا عشق سیتے گے جگردار اڑالی کسے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا۔
جب علم عشق سے خالی ہو جائے گا تو علم میں بھی سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ تو ان آستانوں سے جو علم ملتا ہے وہ خالی علم نہیں بلکہ اس کے ساتھ عشق بھی ملتا ہے۔ آپ حضرات کی موجودگی میں اس آستانے پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ اور میں قبلہ سجادہ نشین صاحب کے لیے دعا گو ہوں، ان کی کاوشوں کو میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمان نہ رہے، اور میں کشوں کے سر پہ یارب تیر میخانہ رہے۔ واخر دعوانا